پروگرام میپ یور فیوچر سے، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راشد، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالعزیز بھائی، جن کی گفتگو سے میں تو بہت زیادہ موٹیویشن جو ہے وہ گین کر رہا ہوں، ڈیفینیٹلی آپ بھی کر رہے ہوں گے. بھائی ایک جو سیکٹر ہے جس کے اندر آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، دیٹ از دا سوشل ورک، ایک این جی او کا سیکٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لیکنگ پوائنٹ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اگر ان کی امپروومنٹ کی بات کی جائے تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ سر ہمارا جو این جی او سیکٹر ہے نا، آپ اگر کسی گلی چلتے عام بندے سے پوچھے نا، وہ اس کے مائنڈ میں جو اس کی پکچر بنی ہوئی ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ ایک کرپٹ ترین ادارے ہیں. صحیح. جو میں نے سیکھا، جو میں نے سنا، جو میں نے سمجھا، جو میں نے پوچھا، جو مجھے رسپانس آیا، وہ یہی ہے. میں خود اس کے خلاف. صحیح. میں نے جو آپ کو پہلے بات کی وہ یہی کہ آپ دیکھیں اتنا بجٹ آیا ہے، آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ آیا ہے، تو اس میں سے 50 لاکھ آپ کے اپنے چارجز ہیں، آپ نے تنخواہیں دینی ہے، آپ نے اس کے آفیسز کے خرچے دینے ہیں، آپ نے بلڈنگ کے میکسیمم ہوا ہے. ہم لیک کر رہے ہیں. میں نے آپ سے بات کی تھی سولوشن کی. سر سولوشن یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے اگر سرو کرنا ہے سوسائٹی کو، سرو کرنا ہے لوگوں کو، چاہے وہ کوئی بھی پارٹ ہے، صحیح، تو آپ انڈیویجل لیول پہ کریں. اس کے لیے کسی آفس کے بجائے آپ اپنا گروپ بنائیں دوستوں کا. صحیح. آپ کے پاس سوشل میڈیا کے تھرو اتنی اچھے اپرچونٹیز ہیں، آپ پورے پاکستان میں گروپ بنا سکتے ہیں. بالکل کیا ضرورت ہے اس طرح کی کاسٹ جو ارریلیونٹ ہے اس کو خرچ کرنے کی؟ سر آپ گروپ بنائیں، آپ دیکھیں اس ایریا میں تھوڑی چھوٹی کنٹریبیوشن کریں اور آپ سرو کرنا اگر شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بچے کی تعلیم تک ایکسیس نہیں ہے. آپ اگر 10 دوست ہیں، کیا اس کی دلوا نہیں سکتے اس کو ایکسیس اس تک؟ آپ کو پتا ہے کہ اس یتیم بچی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ 10 کا گروپ ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی این جی او کو ڈونیشن دینے کی، یا وہاں جا کے کہ لاہور میں ایک این جی او آپ پورے پنجاب سے چندہ اکٹھا کر کے لاہور میں آ رہا ہو، لاہور میں لگ رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ وہیں پہ اگر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، آپ چیچا وطنی کے کسی گاؤں میں پیسے اکٹھے کریں، ایسا گروپ بنا لیں جو کسی اگر گھر میں کمانے والا نہیں رہا، 6 بچے ہیں، ایک بیوہ ہوگی، تو آپ کا کام ہے کہ اس کو اس تک ایسے طریقے سے پہنچائیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے این جی او سیکٹر میں، آپ نے خود دیکھا ہوگا سر، کہ ایک آٹے کا تھیلا ہوتا ہے، 10 بندے پکڑانے والے ہوتے ہیں، ایک بیوہ عورت پکڑنے والی ہوتی ہے. یہ ہمارا تو وہ مشن جو ہم ایکچولی ہمیں دیا گیا کرنے کے لیے، یہ تو اس میں تو وہ روح ہی مر جاتی ہے، وہ چیز رہتی ہی نہیں ہے. آپ این جی او سیکٹر میں سرو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے مائنڈ میں یہ کہ صرف اس سے پیسہ دینے سے ہوتا ہے، نہیں سر. آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، میں نے کر کے دیکھا ہے، مجھے جو تسکین اس چیز سے ملی، آپ سر جائیں اس ٹوٹے ہوئے باپ سے پوچھیں جس کا بیٹا کوئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یا آپریشن تھیٹر میں ہے یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا دلاسا دے دیں کیسے ہے، انشاءاللہ کور ہو، تھوڑی سی موٹیویشن. سر میں نے جتنی سیٹسفیکشن اس چیز میں دیکھی ہے، والدین بیچارے سڑک پہ سوئے ہوئے ہیں اور بچہ اندر ہے، نہیں جانے دے رہے، کبھی والدہ اندر بھاگتی ہے، کبھی والد. آپ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دیں، آپ بلیو کریں. میں نے رزلٹ دیکھے، میں نے تشکر کے آنسو دیکھے ان کی نظر میں، کہ وہ چاہتے ہیں کوئی ہم سے آ کے، جہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پورے پنجاب سے اٹھ کے بیچارے اگر لاہور کے ہاسپٹلز میں آئے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بالکل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ سوشل ورک کہتے ہیں، آپ سوشل ورک پیسوں سے نہیں ہوتا. آپ کسی کو تھپکی دے دیں، کسی اسٹوڈنٹس کو صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ کر سکتے ہو، آپ کو اتنے بڑے بڑے ناموں کے پیچھے تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی موٹیویشن ملے گی. بھائی مجھے سندیپ کا نام لیتے ہیں، سندیپ کہتا ہے مجھے 8ویں کلاس میں ٹیچر کا نام بھی نہیں یاد، صرف اتنے کہا تھا تم دنیا میں زندگی میں کچھ کرو گے. ٹھیک ہے، آپ قاسم صاحب کی بات کر لیں، کسی بھی رول ماڈل کو لے لیں، آپ اس کی سٹوری کے پیچھے جائیں گے نا، کسی کی تھپکی ضرور ہوتی ہے. اس سے سوشل ورک کیا ہوگا؟ ایک بندہ پوری لائف، کتنے لوگوں کی لائف چینج کر رہا ہے، ایک چین بن جاتی ہے، ایک لفظ، ایک لائن، یہ سارا سوشل ورک ہے. سر اس کے لیے کسی این جی او کی ٹیگنگ ہونا، کسی بڑے بجٹ کی ضرورت ہونا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے لیول پہ فیصلہ کریں، کچھ دوست آپ کے ساتھ ضرور ملیں گے. آپ فیصلہ کریں، فرض کریں یہ یتیم خانہ ہے یا کوئی روڈ ایسی ہے جہاں پہ بیچارے لوگ رات کو سوئے ہوئے ٹھکانا نہیں ہے. بھائی آپ اگر 4-6 چادریں خرید کے رات کو ان کے اوپر سردی میں جا کے ڈال دیں، تو آپ یہ سوشل ورک نہیں ہے. یہ اگر کسی این جی او کو چندہ نہیں دیتے، اتنے طریقے. ایدی نے کوئی ماسٹرز کیا تھا سوشیالوجی میں یا سوشل ورک میں، اس کے بعد اس نے سیکھا تھا. اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ دل میں درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دیا تو وہ آپ کو تو ہے ہی نہیں. اس نے دیا آپ کو دینے کے لیے، آپ کی اوقات دیکھنا چاہتا ہے اللہ پاک کہ آپ کی اوقات کیا ہے، میں نے آپ کو دیا ہے، آپ آگے سرو کرتے ہو، آپ کا اتنا دل ہے تو اس دل کو بڑا کر لو. اور میں نے جو زندگی میں سیکھا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے پچھلے 12 سالوں میں نہیں پتا ہوتا کہ میرے پاس کتنے پیسے. صحیح. کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میرے پاس کتنے پیسے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے سیکھا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو دیتا جاتا ہے اس کو اسی طرح نوازتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ دینے والے ہو. اور حقیقت میں نے ایگزامپل میں سب کو کہنا چاہوں گا، آپ دینا شروع کر لیں. ہمارا مشاہدہ کیا ہے؟ ہمارا مشاہدہ کہتا ہے اگر ہم دیتے ہیں کم ہوتا ہے، لیکن وہ وعدہ کیا کرتا ہے؟ وہ وعدہ کرتا ہے کہ تم دو میں تمہیں اور دوں گا، اور یہ وعدہ پورا کرتا ہے. اور ہمارے میں جو چیز مین لیک کرتی ہے، جس سے میں نے بڑا سیکھا اور بڑا عمل کیا، وہ شکر گزاری. سر میں جب بھی یہ سنتا ہوں کہ انسان بڑا ناشکر ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، انسان بڑا ناشکر ہے، اس کا گلہ ادھر لگتا.
صحیح صحیح. اور اگر صرف شکر ادا کرنا شروع کر دینا, حضرت ایوب علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں گے, ان کو اتنا کیسے لیا گیا سارا کچھ واپس, کہ اس کے پاس سارا کچھ ہے تو اس لیے شکر گزار ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. کیا ہوا, سارا کچھ لیا گیا پھر بھی وہ شکر گزار. صحیح. تو ہم اگر صرف ایک ہیبٹ آج کے اس پروگرام کے تھرو میں آپ ساروں سے صرف ایک ہیبٹ بلڈ کرنے کی بات کروں گا کہ آپ صرف شکر گزاری سیکھ لیں. اس کے بعد دیکھیں وہ کیسے آپ کو مطمئن کرتا ہے, کیسے آپ کو سٹریس سے نکالتا ہے, کس طرح آپ کو نوازتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کدھر سے آ رہا ہے, زبردست, کدھر لگائیں. اور زبردست شکر گزاری بھائی. ایک چونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے, اتنی ماشاءاللہ سے اچھی باتیں, اتنا سب کچھ. ایک چھوٹا سا سوال, اینڈ آئی وش کہ آپ اس کو 2-3 منٹ میں کنکلوڈ کریں. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے اتنے علاقوں کو وزٹ کیا, اتنے لوگوں سے انٹریکشن رہا, زندگی کی وہ چند سبق جو چند لائنوں میں آپ ہمارے سامعین کو جو ہے وہ کنوے کرنا چاہیں, جو آپ نے سیکھے لوگوں سے, معاشرے سے اور ڈفرینٹ جو ورکنگ سیکٹرز ہیں ان میں کام کر کے. سر این جی او سیکٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کسی این جی سوشل ورک کے لیے اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. جو 2 چیزیں میں نے سیکھی, صحیح, اگر آپ نوازنے والے ہیں تو وہ آپ سے بڑا نوازنے والا ہے. بالکل صحیح. آپ اس کی ایک صفت اپنا لیں, ایک صفت, کوئی اس کا ایک نام کی صفت آپ اپنی ذات میں لے آئیں, اس کے بعد آپ معجزے دیکھیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. وہ سارے دروازے جو آپ کو بند نظر آئیں گے وہ آپ کو ایسے کھلتے چلے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کہیں گے کہ واقعی میری زندگی میں معجزے ایڈ ہو رہے ہیں. آپ زندگی میں شکر گزاری ایڈ کر لیں, آپ زندگی میں شیئر کرنا ایڈ کر لیں, اور آپ اپنا وقت صحیح معنوں میں دل سے آپ لوگوں کو ایڈ کریں, آپ لوگوں سے سیکھیں, زندگی سے ایروگینس نکال دیں. ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ رسپانس دے رہا ہوتا ہے. ہم بلا وجہ کے غصے کر کے اپنے رشتے ختم کر رہے ہوتے ہیں. صرف اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ایک بندے کی زندگی کے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے ہیں. سگے 2 بھائیوں کے ایکسپیرینس ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں. 2 سیم مائنڈز ہو ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں اگر 2 لوگوں کی سیم رائے ہے تو ان میں سے ایک فالتو ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی دنیا میں. بالکل. تو آپ کیوں ہائپر ہوتے ہیں, آپ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ شکر کریں کوئی آپ کے پاس بیٹھتا ہے. ہر بندہ سیکھنے کے لیے, آپ بیٹھنے والے بنے, آپ کو ریڈی والا بھی سکھائے گا, موچی بھی سکھائے گا, پان والا بھی سکھائے گا. آپ ذرا اپنا دل تو بڑا کریں, آپ سیکھنا تو شروع کریں. تو یہ ہے کہ میں صرف یہ میرا میجر یہاں پہ جو لاسٹ پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ شکر گزاری کی عادت اپنائیں اور ہر کسی سے سیکھیں. زندگی سے غصے نام کی, ناراضگی نام کی چیز نکالیں, اور اس سے بڑا سکھ زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں. زبردست زبردست. سامعین, ڈیفینیٹلی آپ نے آج کے ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. عزیز بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سامعین, ایک جو میسج جو لاسٹ پہ عزیز بھائی نے دیا, میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہے ایک غصہ جس کو ہم اپنی زندگی میں لا کے بہت سارے رشتوں کو خراب کرتے ہیں, اور اس کا ایٹ دی اینڈ فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی ہمیں, ہماری ذات کو نقصان, جن ریلیٹیوز کے ساتھ ہم اٹیچ ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. اور جو دوسری سب سے بڑی بات ہے, لائف میں ہمیشہ اپنے ذہن کو, اپنے مائنڈ کو کھول کے رکھیں فار دا سیک آف لرننگ. جب لرننگ چھوڑ دیتے ہیں تو لائف تقریباً وہیں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے, اور پھر ڈپریشن, اور پھر اس کے علاوہ ڈپریشن کے بعد اگلی سٹیج تو ایگریشن آتی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.